اور تیسری روایت کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے 100 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ اور تیسری روایت کی میں بات کر رہا تھا، اللہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا عظیم کام۔ اور دوسری وجہ علماء امت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جس سے کوئی غلطی، کوتاہی، ظلم، زیادتی ہوئی ہوگی، جس سے زیادتی کی ہے اس کو نیکیاں دینی پڑے گی اس بندے کو جس نے کو ظلم اور زیادتی کی ہے۔ کیوں نیکیاں دینی پڑیں گی؟ من ثم لا درہم ولا دینار، کیونکہ اس دن درم و دینار تو کوئی ہوگا نہیں کہ لے دے کے فارغ ہو جائیں، وہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں جب دی جاری ہوں گی، ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، روزہ اللہ نہیں دینے دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی، روزہ تو تھا ہی میرے لیے، یہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ پھر بدلہ کیا دیں گے؟ اللہ اسے راضی کر دیں گے جس سے کوئی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے راضی کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ ایک تیسرا راز بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کتنا عظیم ہے اور واقعتاً کتنی عظمت کی بات ہے شہادت۔ پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، قرض کے سوا ہر گناہ معاف ہو جاتا۔ حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ جو شہید کو زخم آیا ہوگا نا، جو خون نکلا ہوگا نا، ریحہ ریح مسک ولونہ لون دم، رنگ تو خون کا ہی ہوگا لیکن خوشبو اس کی کستوری جیسی ہوگی۔ لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی بات دیکھیے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، شہید کا خون اس کی خوشبو تو کستوری جیسی، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ میں مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی عظمت کی بات ہوئی۔ حدیث نے ایک چوتھا راز بھی بیان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کرتا ہوں دل صاف نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ذکر کرتا ہوں، اللہ سے معافیاں بھی مانگی ہیں، لیکن دل کسی کے بارے میں حسد اور بغض اور عداوت اور عصبیت اور تعصب سے صاف نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اور بہت سارے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہی پوچھتے ہیں کہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں ان کے دل بہت پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک راز بیان کیا کہ جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14،
اور 15 چاند کی تاریخ جو ہے ہر مہینے کی، یذہبن وحر الصدر، یہ 3 روزے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال ان کے ذریعے دل سے ہر چیز کو کرید کے نکال دیتے ہیں۔ یہ روزے ہر چیز کو لے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ پریشانی ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اس قدر پیارا بن جائے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، تو قلب سلیم کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں نے ان روزوں کی بات بیان کر دی جو فرض نہیں ہیں۔ اگر نفل روزے کی اتنی عظمت ہے تو فرض کی کتنی عظمت ہو۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جب تم روزہ رکھو تو صرف منہ کا روزہ نہ رکھو کہ کچھ کھانا پینا نہیں۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، کانوں کا بھی روزہ رکھو، نہ بری بات سنو، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالو ہی نہ جس سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے۔